آج آئیے خدا کے کلام کو کھولیں گے اور متوازن زندگی کے بارے میں ہم سیکھنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی شدت اختیار کر گئی تھی سردی کہ ہماری زندگیوں میں رونق ختم ہو رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہے تھے لوگ، بیمار ہو رہے تھے، اور خدا نے موسم کو بدلا تاکہ کیا ہو جائے بھائی، موسم متوازن ہو جائے۔ اگر زیادہ دیر تک سردی رہتی تو لوگ اور بیمار ہوتے، لوگ زیادہ مشکلات کا شکار رہتے، لیکن خدا نے نظر کی اور موسم کو بدلا ہے۔ تو خدا کی قدرت جو ہے، نظام قدرت جو ہے، اس میں بھی ایک توازن ہے۔ دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ 4 موسم ہیں۔ موسم سرما آتا ہے اور پھر موسم گرما بھی آتا ہے۔ شدید سردی ہوگی تو ہم سٹیبل نہیں رہ پائیں گے، شدید گرمی ہوگی تو ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، موسم برسات بھی آتا ہے اور بارشیں ہوتی جائیں گی تو سیلاب آ جائیں گے۔ موسم خزاں بھی آتا ہے، پتے جھڑتے ہیں اور طرح طرح کی شکست و ریت نظر آتی ہے، لیکن خدا بہار کو بھی لاتا ہے تاکہ اس نظام قدرت میں کیا برقرار رہے؟ توازن برقرار رہے۔ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ تو جو دینی آپ نے ایکسس کا مطلب ہے زیادتی۔ کسی بھی چیز کی زیادتی ہو جائے تو وہ بری ہوتی ہے۔ خدا چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں کیا ہو؟ توازن ہو۔ اور دیکھیں میں نے چھوٹی سی مثال دے دی ہے کہ نظام قدرت کو دیکھ لیں، موسموں کو دیکھ لیں۔ توازن ہے تو انسان، چرند پرند درند، پھول پودے نباتات، یہ سب کچھ زمین پر کیا رہتا ہے؟ قائم رہتا ہے۔ دنیا میں کئی اربوں خربوں ستارے ہیں اور دنیا میں کئی سیارے بھی ہیں، لیکن زمین کیا ہے؟ ایک واحد سیارہ ہے جہاں ہر چیز ماڈریٹ ہے۔ کیا ہے؟ ہر چیز کیا ہے؟ ماڈریٹ ہے، یعنی توازن میں ہے۔ کیا ہے؟ یہاں ٹمپریچر جو ہے وہ توازن میں ہے، یہاں پانی ہے، یہاں آکسیجن ہے، اور یہاں روشنی ہے، دھوپ ہے، اسی لیے ہر چیز توازن میں ہے۔ تو دیکھیں نظام زندگی کیا ہے؟ اچھا چلتا جاتا ہے۔ جہاں برف ہی برف پڑتی ہے وہاں کاروباری زندگی برف کی طرح جمع رہتا ہے، منجمد رہتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے۔ وہاں ہلچل نہیں ہے، وہاں رونق نہیں ہے۔ اور جہاں موسموں میں توازن ہے، ماڈریشن ہے، وہاں پہ ساری برکتیں نظر آتی ہیں۔ خدا چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں بھی ایسی ہی ماڈریشن ہو، ایسی ہی کفایت شاری ہو، ایسی ہی میانہ روی ہو اور ایسا ہی توازن ہو۔ لیکن اکثر ہماری زندگیوں میں یہ توازن بگڑ جاتا ہے تو ہماری زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، ہمارے خاندان برباد ہو جاتے ہیں، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری روحانی زندگی، ہماری جسمانی زندگی، ہماری دماغی اور ذہنی نشو و نما اور صحت اور جسمانی صحت، یہ سب کچھ برباد ہو جاتی۔ کب؟ جب زندگیوں میں کیا ختم ہو جائے؟ توازن۔ توازن، بیلنس نہیں رہتا۔ کیا نہیں رہتا؟ جب بیلنس نہیں رہتا تو توازن کے بگڑنے سے، بیلنس کے بگڑنے سے ہماری زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ آئیے مزید باتیں کریں گے، سیکھیں گے۔ ایک ہی آیت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم مزید سیکھیں گے۔ کلام خدا میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 2 باب اور اس کی 52 آیت کو ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ کلام خدا کی تلاوت پاک کے وسیلہ سے ہم بھی حکمت میں، قد و قامت میں،
خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتے جائیں. آپ سب کہیں آمین. آمین. عزیزو، میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ سارا نظام قدرت، یہ سارا نظام دنیا توازن کے اصولوں پر قائم دائم ہے اور رواں دواں ہے. آسمان کو دیکھیے کتنا خدا نے بے ستون تانا ہوا ہے. آسمان کو غور کریں کہ کوئی اس کے نیچے کیا نہیں ہے، پلر نہیں ہے، لیکن خدا نے کتنے توازن سے اسے تانا ہوا ہے، وہ گرتا نہیں ہے. زمین جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ اپنے مدار میں کیا کرتی ہے؟ حرکت کرتی ہے، لیکن ہر چیز اس پہ دیکھیں کتنے توازن سے قائم ہے. میرے عزیزو، یہ بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں انہیں دیکھیے، نیو تو رکھی جاتی ہے، لیکن کس طرح دنیا بھر میں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، برج خلیفہ جیسی بلڈنگز ہیں، اور وہ دیکھیے کتنی اسٹریٹ اپنے آرکیٹیکچر سٹرکچر میں، اپنی ساخت کے اعتبار سے وہ کتنی زبردست قائم دائم ہے، کیونکہ وہ توازن کے اصول پہ بنی ہے. آپ فن تعمیر کا کوئی نمونہ دیکھ لیں، حیرت ہو جائے گی کہ یہ کیسے بن گیا. پیرامڈز کو دیکھیے، پیرامڈز پتہ کیا ہے؟ اہرام مصر. مصر کے اہرام دیکھیے، وہ تکونی شکل کے اہرام، مصر کا وہ عجوبہ، بلکہ دنیا کا عجوبہ دیکھیں کتنا زبردست قائم رہتا ہے. ہماری زندگیوں کو دیکھیں، ہماری باڈی کو دیکھیے، تمام تر جو باڈی آرگنز ہیں، تمام تر جو اعضاء ہیں، خدا نے کتنے توازن سے لگائے اور بنائے ہیں، اور ان میں بگاڑ آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے جب باڈی آرگنز میں کہیں کیا آ جائے؟ توازن کی خرابی آ جائے. ایسے زندگی میں ہم گاڑیاں شاڑیاں دیکھتے ہیں، ان میں بھی کہیں پرزہ جات میں کہیں کیا آ جائے؟ خرابی آ جائے، توازن میں بگاڑ آ جائے تو میکینک کے پاس لے جانا پڑتا ہے. گھر میں ہوم اپلائنسز ہیں، طرح طرح کی الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، ان میں بھی کہیں توازن میں بگاڑ آ جائے تو انہیں بھی میکینک کے پاس ریپیئرنگ کے لیے لے جانا پڑتا ہے. عزیزو، زندگی کی ہر چیز جو ہے وہ توازن کے اصولوں پر ہی قائم ہے. زندگی کی ہر چیز توازن کے اصولوں پر قائم ہے. ہر چیز کو خدا نے تناسب اور توازن سے خلق کیا. خدا نے تو صرف کیا کہا؟ ہو جا. اور ہر چیز کتنی اچھی 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 جہاں جہاں ضرورت تھی وہ ہوتی گئی. لیکن وہ سارا کا سارا کام خدا کی حکمت اور توازن کے اصولوں سے خدا نے کیا. وہ سارا کام خدا نے اپنی قدرت، حکمت سے اور توازن کے اصولوں سے کیا. اچھا، اس وقت ملک پاکستان کو دیکھا جائے تو اس میں بڑے بگاڑ نظر آتے ہیں. اسی لیے قرضوں کا شکار یہ پاکستان ہے، اسی لیے مہنگائی کا شکار یہ پاکستان ہے، اسی لیے جاب لیسنس، بے روزگاری کا شکار یہ پاکستان ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں ملک کی مشینری میں کیا آئی ہوئی ہے بھائی؟ اپسٹنس آئی ہوئی ہے، امبیلنس ہو گیا ہے، توازن میں بگاڑ آیا ہوا ہے. اب خدا کا کلام جو مکمل نظام حیات بتاتا ہے، سکھاتا ہے، ذرا دیکھیے امثال کی کتاب 28ویں باب کی 2 آیت کو کہ ملکوں میں بگاڑ آتا کیوں ہے.
اب دیکھو ملک پاکستان کا، ہمارے پیارے وطن عزیز کا حال. کل میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا کہ یار ہمارا وطن عزیز کتنا بدحال ہے. تو میرا دوست کہتا ہے یار یہ وطن عزیز تو ہمارے لیے ہے، جو اسے کھا رہے ہیں ان کے لیے تو یہ وطن لذیذ ہے. ان کے لیے تو یہ وطن لذیذ ہے. اب وہ ملک کا بگاڑ جو ہے وہ بھی توازن نہیں رکھا ہم نے. ہمارے حکمرانوں نے، حکام نے، اس کے اداروں نے توازن نہیں رکھا تو بگاڑ آ گیا ہے. اور خدا کا کلام جو راست اور پاک ہے، خدا کا کلام جو معتبر اور مقدم ہے، وہ بتاتا ہے کہ ایسے ملکوں کا زوال یا ان کے توازن کا بگاڑ کیوں آتا ہے. امثال 28:2 میں دیکھیں، ملک کی خطا کاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں. ملک کی خطا کاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں، لیکن صاحب علم و فہم سے انتظام بحال رہے گا. صاحب علم و فہم سے انتظام بحال رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ صاحب علم و فہم کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ بیلنس کے، وہ توازن کے اصول ہوتے ہیں، وہ توازن کے اصولوں پر چلتا ہے، تو اس لیے سب کچھ کیا رہتا ہے؟ بحال رہتا ہے. آپ کے گھرانوں میں جہاں خرابی پیدا ہوتی ہے، پتہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ بھی توازن کھو بیٹھتے ہیں. زندگی میں کیا کھو بیٹھتے ہیں؟ میں بات چیت کر رہا ہوتا ہوں خدا کے لوگوں سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس گھر بار تھا، ہماری جائیداد بڑی تھی، ہمارا کاروبار بہت اچھا تھا، ہمارے پیرنٹس بڑے خوشحال تھے، یہ تھا وہ تھا. بڑی بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، برکت باتیں ہوتی ہیں. لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ وہ جب دیکھا جائے تو خلل نظر آ رہا ہوتا ہے. اب یا تو وہ پیرنٹس نے توازن کہیں گوا دیا ہوتا ہے، یا پھر اکثر اب میرے تے بچیاں نے اجاڑ دیتا ہے، یعنی یا پھر وہ بچوں نے توازن خراب کر لیا ہوتا ہے، اور پھر وہ خاندانوں میں، گھرانوں میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ بھائی بگاڑ. اچھا وہ جو بگاڑ ہے، وہ جو توازن کی خرابی ہے، وہ جو زندگی متوازن نہیں رہتی، کہیں نہ کہیں گمراہی، کہیں نہ کہیں بیرا روی، کہیں نہ کہیں بغاوت، کہیں نہ کہیں سرکشی، کہیں نہ کہیں خدا سے دوری، کہیں نہ کہیں والدین کی نافرمانی، کہیں نہ کہیں ماں باپ سے غیر وفاداری، بیوی بچوں غیر وفاداری، اور اس طرح کے معاملات کی وجہ سے جب توازن زندگی میں نہیں رہتا تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم زوال پذیری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم شکستگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پشمردگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بربادی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے عزیزو، ہمارے خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کرنتھیوں کے پہلے خط کی 14ویں باب کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا ابتری کا نہیں امن کا بانی ہے. ہمارے لوگوں نے پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا بھی ہے، لیکن زندگی میں عمل میں نہیں لائے. کیا کہہ دیتے ہیں کہ خدا ابتری کا نہیں امن کا بانی ہے. ابتری کس کو کہتے ہیں؟ کیوس کو. کس کو کہتے ہیں؟ ڈس آرڈرنیس کو، رینڈمنیس کو. اب ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہماری زندگیوں میں جب کیا ہوگی؟ کیوس ہوگی، مہم ہوگی، ڈس آرڈرنیس ہوگی، بد نظمی ہوگی، انڈسپلن ہوگا، تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگی؟ ابتری آئے گی، بربادی آئے گی، امن نہیں رہے گا. کیا نہیں رہے گا؟ سکون چین نہیں رہے گا. اب میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کیا ہو؟ توازن ہو، بیلنس ہو. ہماری زندگیوں میں کیا ہو؟ بیلنس ہو. یہ سب کچھ قائم بیلنس کے اصولوں پہ ہے. آپ نے بیلنس گوا دیا تو کیا ہو گیا؟ آپ کی زندگی، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہے، چاہے وہ خاندانی زندگی ہے، چاہے روحانی زندگی ہے، چاہے وہ ذہنی اور قلبی سکون ہے، وہ سب برباد ہو جائے. آپ نے کیا رکھنا ہے؟ توازن رکھنا ہے، تو تب زندگی خوشحال ہوگی. خدا چاہتا ہے
کہ ہماری زندگیوں سے ابترین نکل جائے، کیوس اور میہم نکل جائے، ڈس آرڈرنیس اور رینڈمنس نکل جائے، ہم ڈسپلنڈ زندگی بسر کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی امن اور سکون ہو۔ خدا ابتری کا نہیں بلکہ وہ امن کا، لیکن ہماری زندگیوں میں توازن کی وجہ سے فرسٹریشن بڑی ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، ماما بچیاں دے کچیچیاں لے رہی ہوتی ہیں تے پیو بھی انجی کر رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ فرسٹریشن کا شکار زندگیاں ہوتی ہیں، ان میں اطمینان اور امن نہیں ہوتا، سکھ نہیں ہوتا، تو ہم اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں فٹیگ بڑی ہوتی ہے، تھکے ہارے آئے تو بچیاں بھی، یس، ہماری زندگیوں میں امن کا بانی نہیں ہوتا، ابتری ہوتی ہے، تو بس پھر زندگیوں میں خلل، اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن اور فٹیگ سے ہارٹ پیشنٹ، ہائپر ٹینشن اور بلڈ پریشر، شوگر۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں لوگوں سے پوچھا جاتا تھا ہاں جی کیا حال ہے، تو لوگ کہتے تھے شکر ہے۔ آج پوچھا جائے کیا حال ہے، کہتے ہیں شوگر ہے۔ تو لوگوں کی زندگی میں کیونکہ توازن بگڑ گیا ہے، اس لیے لوگوں کی زندگیوں میں فرسٹریشن اور فٹیگ کی وجہ سے شوگر، ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر، ہارٹ کی ڈیزیزز اور پتہ نہیں کون کون سے نامعلوم ان گنت کیا ہیں بیماریاں بھی۔ خدا چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں کیا ہو؟ اب یسوع مسیح کو دیکھیے، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، وہ ہمارے منجی خداوند ہیں۔ جب وہ بچے ہی تھے 12 سال کے، کتنے سال کے؟ تو لکھا ہے یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، کیا وہ حکمت میں بڑھتے ہیں جب قد و قامت میں بڑھتے ہیں؟ قدے چ بڑھ جاندے نے تے اکثر کہیدا بڑا تے بابا ہو گیا لیکن عقل دی گٹے ہیں اچھی۔ اور ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ حکمت میں نہیں بڑھ رہا ہوتا ہے، قد و قامت میں بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کیا خدا کی اور انسان دونوں کی مقبولیت میں ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ یسوع کر رہا تھا۔ ہمارا خداوند جو ہے وہ خدا اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کر رہا تھا۔ 5 ایریاز ہیں، کتنے؟ 5 معاملات ہیں جن میں ہمیں بھی حکمت میں بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی خدا اور انسان کی مقبولیت میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی 5 areas of our personal life that we need to keep in balance۔ 5 ایریاز ہیں جن میں ہمیں کیا رکھنے کی ضرورت ہے؟ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلا کہ we need mental balance۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں mental balance رکھنے کی ضرورت ہے۔ امثال کی کتاب میں دیکھا جائے تو امثال کی کتاب میں لکھا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے اس کے دل کے اندیشے۔ کون ویسا ہی ہے؟ انسان۔ انسان کے ذہن کے خیالات جیسے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ وہ اگر سوچتا ہی برا ہے، وہ سوچتا ہی منفی ہے، وہ سوچتا ہی بری چیزوں کو ہے، تو اس کی زندگی بھی کیا ہے؟ بری ہے۔ اور اگر وہ سوچتا ہی مثبت ہے، وہ سوچتا ہی اچھا ہے، وہ سوچتا ہی بھلائی ہے، تو اس کی زندگی میں بھی کیا نظر آتی ہے؟ کیونکہ کلام فرماتا ہے ساری چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اب یہ سچ بات ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہی ہمیں مینٹل بیلنس دے سکتا ہے۔ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، کیا دے سکتا ہے؟ ہمارا جو ایمان ہے وہی ہمیں مینٹل بیلنس دے سکتا ہے۔
सबसे पहली चीज क्या चाहिए थी? मेंटल बैलेंस। और मेंटल बैलेंस कैसे आ सकता है? ईमान की वजह से आ सकता है। ईमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेथ कहते हैं। और फेथ है FAITH, फेथ। तो जो देनी आपने, फेथ का F कहता है कि फोकस ऑन द पॉजिटिव। आपका फोकस जो है वो मुस्बत चीजों पर होना चाहिए। ईमान का F कहता है, फेथ का F कहता है फोकस ऑन द पॉजिटिव। और उसके बाद ए कहता है अफर्म योरसेल्फ। अफर्म योरसेल्फ। आप जो हैं, आप खुदा की शबीह और सूरत पर बने हैं। आपको उसने कहा है जाओ और बढ़ो, फलो फूलो और जमीन को मामूरो, महकूम करो। आपने अपनी सलाहियतों पर भी ईमान रखना है। अफर्म योरसेल्फ। आपको खुदा ने अपनी शबीह पे बनाया है। उसने आपको कमतर नहीं बल्कि अपनी खूबियां देकर भेजा है, अपना रूह भी दे दिया है। अब आप अपनी सलाहियतों पर ईमान रखें। और आई कहता है इमेजिन गॉड डूइंग गुड। आपने तसव्वुर रखना है, आपने ये ख्याल रखना है कि मेरा खुदा मेरे लिए अच्छा कर रहा है। याद रखिए, रात में है अपने भाई अलवारिस को कह रहा था कि आप फिक्र ना करें, खुदा जानता है कि क्या कर रहा है। आप क्यों फिक्र करते हैं? इमेजिन गॉड इज डूइंग गुड। आपका खुदा अच्छा कर रहा है। क्या खुदा भला नहीं है? क्या खुदा अच्छा नहीं है? खुदा तो जब कुछ बनाता है तो कहता है अच्छा है, वो तो कहता ही नहीं कि बुरा है। आप इमेजिन कीजिए, आप ये तसव्वुर रखिए, आप ये ईमान रखिए, आप ये ख्याल रखिए कि खुदा अच्छा कर रहा है। और टी का मतलब है ट्रस्ट गॉड इन ऑल कंडीशंस, इन ऑल सिचुएशंस। आप खुदा पर हर बात में तवक्कुल करें, हर बात पर ईमान रखें। आप खुदा के नाम पर, उसके जलाल पर, उसकी कुदरत पर, उसकी हशमत पर हर काम में एतकाद रखें। और एज कहता है होप फॉर द बेस्ट। आप बेहतरीन चीजों की उम्मीद रखें। इब्रानियों 11 में क्या लिखा है? इब्रानियों 11 में लिखा है कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। इसका मतलब यह हुआ कि यानी जो नजर नहीं आता उस अजरो अनाम की उम्मीद बल्कि तस्दीक व वसूक ईमान है। आपको नजर नहीं आ रहा कि अभी मेरे साथ क्या होगा, लेकिन आपको ईमान होना चाहिए कि मेरा खुदा भला है, मेरे साथ भला ही होगा। मेरे अजीजों, आपका जो मेंटल बैलेंस है वो आपके फेथ से ही ठीक हो सकता है। आप अगर कहते हैं कि मैनू सुकून की जो दवाई ना मिल जाए तो को नहीं जो मिलना। आपके मेंटल बैलेंस को आपका ईमान ही ठीक कर सकता है। ज़बूर 94 की 19वीं आयत देखे, खुदा के कलाम लिखा है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। हालेलुया। आप मेंटल बैलेंस चाहते हैं तो ईमान रखें। क्या? कि पॉजिटिव चीजों पर सोचें। आप अपनी सलाहियतों पर भी ईमान रखें। खुदा ने आपको बनाया है तो यकीनन नाकामिल नहीं बनाया। खुदा ने आपको बनाया है तो कमी के साथ नहीं, अपनी भरपूरी के साथ बनाया है। आपने ईमान रखना है कि मेरा खुदा मेरे लिए अच्छा ही कर रहा है। वो नजर नहीं भी आ रहा तब भी वो अच्छा है, वो अच्छा ही करेगा। और आपने हर तरह के हालात में खुदा पर ईमान रखना है और आपने उम्मीद रखना है कि मेरे लिए बेहतरीन होने वाला है। आसमान किसने देखा है? वो संगे यशब का तख्त किसने देखा है? वो बलोर का तख्त किसने देखा है?
وہ دودھ شہد کی نہریں کس نے دیکھی ہیں؟ وہ سونے کی سڑکیں کس نے دیکھی ہیں؟ جب اس کو ان دیکھے یقین کرتے ہیں تو ان باتوں پر بھی یقین رکھیں کہ خدا بھلا ہے، آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ آپ کی مینٹل جو بیلنس ہے وہ ایسے ہی قائم رہے گا۔ ایمان اپنی زندگی میں جو ہے وہ قائم کیجئے۔ پھر کیا ہے؟ دوسری بات، وی نیڈ فزیکل بیلنس۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جسمانی توازن کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ ہمیں جسمانی توازن کی ضرورت ہے۔ یوحنا کا 3 خط جس کا ایک ہی باب ہے، اس کی دوسری آیت کو پڑھیں تو وہاں مقدس یوحنا جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں، لیکن اے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ یعنی خدا چاہتا ہے کہ جس طرح ہم روح میں ترقی کرتے ہیں ایسے ہی تندرست بھی رہیں۔ یعنی دوسری چیز ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فزیکل بیلنس۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اب فزیکل بیلنس کے لیے تو کیا ضرورت ہے؟ ایکسرسائز لینا چاہیے۔ کیا لینا چاہیے؟ واک کرنی چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ ضرور ہے ایکسرسائز، واک کرنی چاہیے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ پہلا کرنتھیوں 9 باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ اگر آپ پہلوان ہیں، کون سے؟ روحانی پہلوان، تو آپ کو جسم میں بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر آپ کیا ہیں؟ روحانی پہلوان ہیں تو جسم میں بھی مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند کا کلام پھیلانے کے لیے آپ کو جسمانی طاقت بھی چاہیے۔ آپ کو یسوع کی گواہی دینے کے لیے جسمانی طاقت بھی چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے آپ ایکسرسائز کریں، آپ اس کے لیے واک کریں، آپ اچھا کھانا کھائیں، لیکن کھانے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کھانے کے لیے جیئیں، کیونکہ پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ جتنا ضروری ہے اتنا کھائیں۔ اکثر لوگ کھا کھا کے ہی پھر کی کر دینے، صحت خراب کر لیتے ہیں، پیٹ خراب کر لیتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں کہ کوری لبنا ہے۔ خدا ان کا شکر ہے اس کی نعمتوں کے لیے، وہ دیتا ہے اور وہ دے گا۔ آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں اور فزیکل بیلنس کو مینٹین کریں۔ جہاں دوائی کی ضرورت ہے وہ دوائی کھائیں، اور جہاں آپ کو بھائی روٹی کی ضرورت ہے وہاں روٹی کھائیں، اور جہاں ایکسرسائز کی ضرورت ہے ایکسرسائز کریں، کیونکہ اسی سے کیا کر پائیں گے؟ آپ خدا کی بادشاہی میں اچھا کام کر پائیں گے۔ اگر آپ کی صحت بگڑ گئی تو آپ کیسے خدا کی بادشاہی میں اچھا کام کر پائیں گے؟ اگر آپ کی صحت خراب ہو گئی تو کیسے آپ اپنے خاندان میں اچھا کام کر پائیں گے؟ کیسے آپ اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اور بیوی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے کام کر پائے گی؟ ہمیں فزیکل بیلنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیزو، آپ کو ضرور ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو فزیکل بیلنس کو بھی مینٹین رکھنا چاہیے۔ تیسری بات، we need spiritual balance۔ ہمیں روحانی توازن کو بھی قائم رکھنا چاہیے۔ کس کو؟ روحانی توازن کو۔ ساٹھے تھے لوگ ہوندے نے کہ بھائی وہ جسم کا اتنا خیال کر لیتے ہیں پھر روح کو بھول ہی جاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے کی چیزوں پر موقوف نہیں ہے، یعنی جسم کی خاطر جیئیں گے تو روح، کیونکہ جسمانی نیت تو موت ہے اور روحانی نیت زندگی ہے۔ ہاں، ہمیں اس میں بھی بیلنس چاہیے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کہتی ہے، پالوس رسول سکھاتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے بدن کو بھی سنبھالنا چاہیے، جسمانی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ روح القدس کا مقدس ہے۔ اور ہاں، روح جو تم میں بسا ہے اس کا بھی بیلنس رکھنا، اس کو بھی برقرار رکھنا، اس کو بھی قائم دائم رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اور میرے عزیزو، اس کے لیے
جو اکثیر علاج ہے، جو پرتاثیر علاج ہے، جو سب سے اعلی علاج ہے، وہ تو یسوع مسیح پر ایمان اور روح القدس جو دوسرا مددگار ہے اس کی پہچان ضروری ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان اور روح القدس جو دوسرا مددگار ہے اس کی پہچان ضروری ہے۔ لیکن میرے ساتھ نکالیے دوسرا پطرس تیسرے باب کی 17ویں 18ویں آیات کو اگر زندگی میں نہیں رکھیں گے تو پھر آپ نہیں کر پائیں گے، اپنا روحانی توازن نہیں رکھ پائیں گے۔ بس اے عزیزو، چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو اس لیے ہوشیار رہو، تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھنچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دو۔ دیکھ لیں، دنیا میں گمراہی ہے، بے دینی ہے، آپ اس طرف کھنچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دیں۔ آپ نے جسم کے معاملہ، یہاں تو جسمانی لوگ کہتے ہیں او یار اے جان مٹھا تے اگلا جان کے سے ڈٹھا۔ لوگ جو ہے جسم کے لیے ہی کوششیں کر رہے ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ بے دین ہیں، لیکن آپ ان کی طرف کھنچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ 18ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ کیا کرتے جاؤ؟ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ میرے عزیزو، آپ کو روحانی جو بیلنس رکھنا ہے اس کے لیے آپ کو بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھنچ نہیں جانا، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جانا ہے۔ میرے عزیزو، اب تک ہم نے کتنے بیلنس سیکھے؟ 3۔ اب تک 3 سیکھے۔ پہلا کون سا تھا؟ کہ ہمیں مینٹل بیلنس کی ضرورت ہے، پھر دوسرا ہمیں فزیکل بیلنس کی ضرورت ہے، اور تیسری بات کیا کر رہے ہیں؟ اسپرچول بیلنس کی ضرورت ہے۔ چوتھا بیلنس بڑا ضروری ہے، وی نیڈ ایموشنل بیلنس۔ ہمیں جذباتی جو توازن ہے وہ قائم رکھنا بڑا ضروری ہے۔ جذبات اکثر انسان کو بہکا دیتے ہیں، جذبات اکثر انسان کو گناہ اور نافرمانی کروا دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری بیٹیاں اور بیٹے بے راہ روی کا شکار اپنے جذبات کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے کچھ جوان ذمہ دار مرد اور خواتین بھی جذبات میں ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں، ہمارے خداوند کے کلام کی تکفیر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ایسے جذبات میں کام کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان سے ہی ہٹ جاتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جذبات جو ہوتے ہیں وہ بڑا بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، بندہ جذباتی بودا ہو جائے تو مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہو جاتی ہے، اسپرچول ہیلتھ بھی خراب ہو جاتی ہے، فزیکل ہیلتھ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے جذبات کو بیلنس میں رکھنا بڑا ضروری ہے۔ کس کو؟ جذبات کو بیلنس میں رکھنا بڑا ضروری ہے۔ میرے ساتھ ذرا امثال 16:32 نکالی ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں، بیلنس میں رکھتے ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ 16:32۔ جذبات میں اکثر خاندانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور خدا کا کلام کیا سکھا رہا ہے؟ جو قہر کرنے میں دھیما ہے۔ اے غصہ بھی کدوں آتا ہے؟ جو تو اسی جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جذبات میں آ کر بیوی بچوں ماں باپ پہ برس پڑتے ہیں، اور مائیں بہنیں بھی کچھ ایسا ہی اپنے خامن تک کی عزت نہیں کر پاتی۔ پھر جو قہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے۔ جذبات پر قابو رکھنے والا پہلوان سے، پہلوانوں کو بڑا زور ہوتا ہے، لیکن جو جذبات پر قابو رکھتا ہے وہ پہلوان سے بہتر ہے۔ اور وہ جو اپنی روح پر ضابط ہے، کیا ہاں وہ میرا اپنے آپ تے جی بس کنٹرول نہیں رہتا، کہ ایک کڑی گل ہے بھائی، لکھا ہے جو اپنی روح پر ضابط ہے، یعنی ضبط کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے، یعنی وہ کسی فاتح سے بہتر ہے۔
جو کسی شہر کو لے لیتا ہے، جو فتح کرتا ہے، اس سے بہتر کون ہے؟ جو اپنی روح پر قابو پا لیتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ جذبات پر ہم نے کیا رکھنا ہے؟ ہم جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتے۔ ہم کس پہ قابو نہیں رکھ پاتے؟ میں اور آپ جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتے، اسی لیے بیلنس کھو بیٹھتے ہیں۔ اور میں نے کہا جذبات پہ قابو نہ ہو تو مینٹل بیلنس بھی خراب، فزیکل بھی اور اسپرچول بھی خراب۔ جدو ہی جذباتی بولتے ہو نیا در انج لگتا ہے خدا دا روح ہن کتھے گیا، رنجیدہ ہو گیا، وہ سانو لگ رہا ہوں کہ اسی صحیح ہیں۔ بھائی نہیں، دوسرا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈے مزاج سے آپ ذرا بڑے ہی تحمل سے کیا کریں، اس کی بات سنیں۔ اچھا یہ زندگی ہے، اس میں دھکا کہیں لگ سکتا ہے، اس میں ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ ذرا یہ دیکھیں، یہ میں نے پکڑا ہوا پانی، کوئی پیچھے سے بھاگتا آیا، مجھے ٹھوکر لگی تو پانی میں سے کیا گرے گا؟ پانی میں سے پانی ہی گرے گا۔ ارے جو میرے اندر ہوگا وہی باہر آئے گا۔ ٹھوکروں کا لگنا تو ارے ضرور ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے جتنے اب سے مسیح یسوع میں ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ تو ستائے جائیں گے۔ جو میرے اندر ہوگا وہی باہر چھلکے گا۔ میں گالی دینے والا ہوں تو جو مجھے ٹھوکر دے گا میں اسے گالی دوں گا۔ میں بددعا دینے والا ہوں تو میں بددعا دوں گا۔ مجھے اپنے اندر جذباتی توازن قائم رکھنا ہے، اور جو اس کے لیے سب سے اعلیٰ نسخہ ہے کہ میں جذبات پہ قابو رکھوں، میں جذبات کو برقرار رکھوں۔ غلطیوں کے خط کو نکالیے 5ویں باب کو، غلطیوں 5ویں باب کو نکالیے اور میرے ساتھ وہاں 22ویں آیت سے 26ویں آیات پڑھیے۔ یہ سب سے بہترین نسخہ ہے جذبات کو توازن میں رکھنے کا۔ مگر روح کا پھل محبت، جدے کی ہوئے گی، روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بیجا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ خدا کا کلام ہمیں ایموشنل بیلنس رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے روح کے پھل لو اور اپنی زندگیوں کو بیلنس کر لو۔ آخری بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ بھی، we need social balance، we need، ہمیں معاشرتی بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے۔ بھائی معاشرہ ہم سے ہے، معاشرہ ہم سے ہے، ہم معاشرہ ہیں۔ معاشرہ کوئی باہر والے لوگ نہیں ہے، معاشرہ ہم ہی ہیں۔ ہمیں معاشرتی توازن رکھنا بڑا ضروری ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سارے ادب و آداب سکھاتی ہے کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ موسیٰ کو جو احکامات دیے گئے، دنیا کا سارا قانون اسی پہ بنا ہے، اور مسیح نے جو پہاڑی واز کیا، دنیا کے پر امن معاشروں کی ساری تعلیم اسی کی بنیاد پہ ہے۔ خدا کے کلام میں سب سکھایا گیا ہے کہ معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے، لیکن اکثر ہی ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں۔ سانو پتہ نہیں لگ رہا ہوں قرضے تھلے دبے جانے کا کیوں، اور جتنے جنہ لانا ہے انہیں ہی لائیے ہم۔ اور بھائی جتنا پہننا ضروری ہے اتنا ہی پہنے ہاں، بھائی جتنا کھانا ضروری ہے اتنا ہی کھائے ہاں۔ اور بھائی رکھ رکھاؤ اور ظاہری بناوٹ اور اپنے آپ کو اعلیٰ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاشرے میں جتنا ضروری ہے بس اس سے زیادہ کرو۔ جتنا میں کر سکتا ہوں میں اتنا کروں گا تو معاشرتی کیا ہوگا؟ بیلنس ہوگا۔ میری پاکٹ نہیں اجازت دیتی تو میں کیوں اس سے زیادہ کروں؟ میں قرضوں تلے کیوں دبا جاؤں؟ معاشرتی بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ معاشرے میں مانا کہ بڑے لوگوں کے بڑے بڑے رسم و رواج ہوتے ہیں، لیکن میں ان میں دبا جاؤں گا کیونکہ میرا تو بھائی وسائل میرے تو کم ہیں۔
معاشرتی بیلنس رکھنا، سوشل بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے۔ بھائی ہم اپنی چادر دیکھ کر ہی کیا کریں؟ پاؤں پھیلائیں۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم اتنا کریں، ہم کیا نہ کریں، کچھ بھی بھائی ایکسٹرا ویکینڈ نہ ہو، کہیں بھی اسپینڈ تھریفٹ نہ ہو، فضول خرچ نہ ہو، تاکہ کہیں ہم اپنا سوشل بگاڑ نہ پیدا کر لیں، ہم سوشل توازن نہ گوا بیٹھیں۔ بھائی آپ جتنا کھا سکتے ہیں بس اتنا ہی کھائیں، آپ جتنا پہن سکتے ہیں بس اتنا ہی، اس سے زیادہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ بھائی آپ دیکھیں اس گلاس کی کیپیسٹی جتنی ہے اس سے میں زیادہ بھروں گا تو کیا ہوگا؟ اور بھائی پھر اس کا مطلب ہے ہماری بھی کیپیسٹی ہے نا، اس میں زیادہ انڈیلتے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بہہ جائے گا، اوور فلو ہو جائے گا، ہمیں تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئیے ذرا خدا کے کلام کو سمجھیے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ اگر ہم زبور 119 کی 165ویں آیت کو دیکھیں تو وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کے کلام سے ہماری وابستگی ہی ہمیں ٹھوکر سے بچا سکتی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ زبور 119 اس کی 165 آیت میں لکھا ہے کہ جتنے خدا کی شریعت سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی باعث نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے۔ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، میں نے زبانی سوچا دہرا دوں، جلدی کروں۔ اگر آپ خدا کے کلام سے محبت کرتے ہیں تو سوشل بیلنس رکھ پائیں گے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں ماڈریشن سکھاتا ہے، بیلنس سکھاتا ہے، توازن سکھاتا ہے۔ آپ کی زندگیوں میں توازن رہے گا تو نہ تو مینٹل ہیلتھ خراب ہوگی، نہ اسپرچول ہیلتھ، نہ فزیکل ہیلتھ، نہ ہی آپ کی جو ایموشنل ہیلتھ ہے، نہ ہی سوشل ہیلتھ۔ آپ قائم دائم رہیں گے۔ اور آئیے ایک آیت ذرا پڑھ لیتے ہیں، دوسرا پطرس 3 باب کی 14ویں آیت کو پڑھ لیجیے۔ پس اے عزیزو، چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو، اس لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو۔ اب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم یسوع کی آمد کے منتظر ہیں۔ ہم کس کے منتظر ہیں؟ یسوع کی آمد کے منتظر ہیں، اور اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں اگر بے داغ اور بے عیب نہیں نکلیں گے تو کیا اس کی بادشاہی کے وارث ہو پائیں گے؟ ہم تو اس کی آمد کے منتظر ہیں، ہم تو اس کے آنے کے منتظر ہیں۔ یسوع مسیح تو حکمت، قد و قامت، انسان اور خدا کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا، تو کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہمارے تو سوشل بیلنس بھی خراب، ہمارا تو اکنامیکل بیلنس بھی خراب، ہمارے تو مینٹل بیلنس بھی خراب، ایموشنل بیلنس بھی خراب، ہمارے تو اسپرچول بیلنس بھی خراب، تو کیسے بے داغ اور بے عیب نکلیں گے؟ کیسے کیسے کیسے؟ پطرس کہہ رہا ہے کہ اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں، کیسی حالت میں؟ اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو۔ کلام ہم پڑھتے ہیں لیکن کلام کو اپنی زندگی میں نہیں لے پاتے۔ ابلیس آتا ہے، چرا لے جاتا ہے، یا پھر ہم وہ راہ کے کنارے والی زمین ہوتے ہیں، پاؤں تلے روندے جاتے، یا پھر ہم جھاڑیوں والے لوگ ہوتے ہیں، دبا ہی دیتے ہیں، یا پھر ہم پتھریلی زمین ہوتے ہیں۔ آئیے آپ خود ہی زمینوں کا حساب لگائیں، ہم سب کیسے ہیں، کیسی زمین ہے؟ بیج تو بویا جاتا ہے، پھل نہیں لا پاتا، نہ ہماری زندگیوں میں اسپرچول بیلنس نظر آتا ہے، نہ مینٹل بیلنس، نہ اسپرچول، نہ فزیکل، اور نہ ہی سوشل بیلنس۔ تو وہ کیسے ہوگا جب خدا کے کلام کو دل میں جگہ دیں گے؟ آئیے آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے۔ ہاللویہ۔